رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل میں ذرہ برابر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں سے نفرت رکھے گا، بغض رکھے گا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان نکل جائے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میرے بیٹوں سے یعنی حسن اور حسین سے وہی محبت کرے گا جو حقیقت میں مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھے گا۔ اہل بیت کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کے حدیث کے اندر بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ محرم کے اس مہینے کے اندر لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ کئی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کبھی بھی یاد نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے۔ جس خاندان کا، جن گھر والوں کا اس امت پر سب سے بڑا احسان ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں۔ محرم کے اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو ظالموں نے، ملعونوں نے شہید کیا تھا، جو یقیناً اس کائنات کے اندر ایک بدترین ظلم ہے، اور اس پر جتنا زیادہ غم ہو کم ہے۔ لیکن غم کو جس طریقے سے آج کے زمانے میں منایا جاتا ہے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ محرم کے اس مہینے کے اندر آپ کو 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے، اور اس سال 10 محرم اتوار کے دن ہے۔ آپ یہ 2 روزے رکھنے کی کوشش کریں، اتوار کا، پیر کا، یا پھر سنیچر اور اتوار کا، وہ آپ کی مرضی ہے، مگر رکھنے 2 ہے۔ اور اگر کوئی بہت کمزور ہے، رکھنا چاہتا ہے، تو 1 کے رکھنے کی بھی گنجائش ہے۔ دوسرا کام، ان دنوں کے اندر اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، خاص طور سے 10 محرم کو، یعنی ان کے لیے کچھ اچھا بنائے۔ تیسرا کام، فرائض کا اور نفلی عبادات کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے۔ اگر آپ آگے پیچھے کچھ غفلت کرتے ہیں تو اس غفلت کو چھوڑ دیجیے۔ چوتھا کام، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اس پر توبہ بھی کرے۔ پانچواں کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لازمی طور پر پکڑ لیجیے۔ تو یہ کام ہمیں کرنے چاہیے اور پورے سال کرنے چاہیے، اور ان 10 دنوں کے اندر زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود، آپ کے گھر والوں پر بھی درود کثرت سے پڑھ کر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔